السلام علیکم۔ آج میں بہت سارے دنوں کے بعد اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں اے ڈی ایچ ڈی پر۔ یہ ویڈیو میری اے ڈی ایچ ڈی کی اسٹرگل کے بارے میں ہے اور اس میں میری کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے۔ علی مرتضیٰ اب ماشاءاللہ 6.5 سال کی ہو چکی ہیں اور ان میں کافی زیادہ امپروومنٹ آ چکی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، دوسرا یہ کہ کچھ میری اسٹرگل بھی ہے، تیسری بات یہ کہ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا تھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو اپنے بیٹے کے ساتھ، کیونکہ میرے بیٹے کے آج جو ڈسکس کرنے والے فیچرز ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں ان کے بارے میں ہے، دوسرا اے ڈی ایچ ڈی والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو عام کنونشنل سکولز، جو کہ عام سکولز ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کو نہیں لیتے۔ تیسری بات ہے کہ ان کے بولنے کا ایشو، اور مین جو ان کا ہے رات کو سلیپ ڈس آرڈر جو ہے وہ تو اس کا امپروو ہو گیا تھا، لیکن اس کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے میرے بیٹے کا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ دوسرے بچوں کو بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو پہلے ٹانگوں والے ایشو کو بتا دیتی ہوں۔ ٹانگوں والا ایشو ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھاگتا بہت زیادہ ہے، ظاہر اے ڈی ایچ ڈی ہے، لیکن اے ڈی ایچ ڈی سے اب وہ ڈیلیڈ مائل سٹون میں اس کو کنورٹ ہو گیا، یہ ڈائگنوز ہوا ہے کہ اس کو ڈیلیڈ مائل سٹون ہے۔ اب اے ڈی ایچ ڈی بھی اس میں ختم ہے۔ پہلے ڈاکٹر کہتے تھے کہ آٹزم ہے، آٹزم اب نہیں ہے، اے ڈی ایچ ڈی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیڈ مائل سٹون ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، مینس کہ اپنی وہ 7th برتھ ڈے پر انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسری بات کر رہی ہوں کہ اس کے رات کو سوتے ہوئے اس کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا، کیونکہ وہ بھاگتا بہت زیادہ تھا۔ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، ورمز۔ انہوں نے کافی زیادہ میڈیسنز دی لیکن اس کو کچھ زیادہ نہیں فائدہ ہوا۔ آج کل میں اس کو ہومیوپیتھک میڈیسنز کروا رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے جنکو بلوبا بھی دی ہے، جنکو بلوبا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا برین کو پاور دیتی ہے۔ اس کا پاور دینے کا جو مین فیچر ہے وہ یہی ہے کہ یعنی اس میں برین کا جو بلڈ سپلائی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بلڈ سپلائی ہے نا وہ اس کو پتلا ہونا چاہیے، اس لیے جن کو بلوبا دی جاتی ہے۔ جی، آگے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ آج علی سویا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آج اس کے بغیر ہی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں کہ پیرنٹس بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گائیڈنس ملے، کیونکہ اے ڈی ایچ ڈی اور ڈیلیڈ مائل سٹون ان چیزوں کے اوپر لوگوں کے ایکسپیرینسز کی ویڈیوز کم ہیں۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف انفارمیشن کا شیئر کرنے کا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں ان کا مین ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کو وہ ماحول نہیں دیتے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ساری توجہ، ساری جو ہے اٹینشن پیرنٹس ان کے اوپر دیں۔ اور علی کا جو ہے پرابلم، اس کو میں ایز اے سنگل پیرنٹ پال رہی ہوں، اس کے فادر ادھر نہیں رہتے اور وہ دوسرے سٹی رہتے ہیں جاب کے سلسلے میں، تو مجھے ایز اے سنگل پیرنٹ ہی اس کو لینا پڑ رہا ہے۔ میرے پیرنٹس بھی میری ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے فادر کو بہت زیادہ مس کرتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کی برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں
میری یہ ایک مجبوری ہے۔ جو بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا۔ میں نے علی کے لیے الگ سے ٹی وی لیا، یہ جو ایچ ڈی ٹی وی ہوتے ہیں، ایل سی ڈیز جن کو کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ اس کو کارٹونز وغیرہ، حالانکہ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو اسکرین ٹائم کم کریں، میں نے اس کو دیا کہ تم جی بھر کے اپنی پسند کے کارٹونز دیکھو، جو بھی چیزیں ہیں، ایجوکیشنل ویڈیوز بھی اس کو بہت ساری دکھائی میں نے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اس کی لرننگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ وہ ایک عام ٹیچر سے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ کوئی اس کو ڈانٹ دے اس کو برا لگتا ہے، حالانکہ میں خود اس کو بہت ڈانٹتی ہوں، لیکن وہ میری ڈانٹ پر میری بات نہیں سنتا۔ جب میں اس کو پیار سے سمجھاتی ہوں تو تب جا کے وہ میری بات سنتا ہے۔ اصل میں یہ جو بچے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، ان کا سب بچوں کا ہی 7 سال کی عمر تک سینسری پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، اور ان کی برین کی ڈیولپمنٹ کچھ الگ طرح سے ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں 7 سال کی عمر تک کہ ہمیں اپنی مرضی کا کچھ کرنے دیا جائے۔ وہ سارا دن مٹی کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، اس کو باہر گھومنا پھرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میں نے اس کو بہت زیادہ انوائرمنٹ دیا گھر میں کہ یعنی وہ اس کو کھیلنے کے لیے اس کی عمر سے زیادہ اس کو سائیکل بھی لے کر دی ہے، جس کو وہ چلاتا ہے۔ وہ چلا نہیں سکتا لیکن اس کو بس پکڑ کے وہ لے کے پھرتا رہتا ہے۔ اس کو ہر دنیا کی ہر سہولت دی، لیکن میں نے اپنا آپ بھی دیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا سایہ بن کے میں اس کے ساتھ چلتی ہوں۔ اب کیا ہے کہ پھر بھی وہ گھر سے اس کو دل نہیں لگتا، وہ چاہتا ہے کہ میں ڈیلی گھر سے باہر جاؤں۔ اس کے لیے ہے کہ ظاہر ہے میں ایز اے سنگل پیرنٹ ابھی فی الحال اس کے فادر ادھر نہیں ہے تو مجھے ہی کرنا ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں گاؤں میں رہ رہی ہوں، اس کے لیے میں نے ایک آٹو رکشہ بک کروایا ہے جس کو میں منتھلی پے کرتی ہوں۔ ڈیلی میں اس کو شہر لے کر جاتی ہوں۔ میں دیکھیں اس کے لیے کتنی ایفرٹ اور سٹرگل کر رہی ہوں۔ اس کو میں ڈیلی لے کر جاتی ہوں شہر، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے، اس کو میں مارکیٹ لے کر جاتی ہوں، ہم ڈیلی جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بریانی کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، دہی بلے کھاتے ہیں جو اس کو پسند ہے، آئس کریم کھاتے ہیں، پھر ہم ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، کچھ لینا ہو تو وہ ہم لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے دادا دادی کا گھر جو ہے وہ شہر میں ہے، میں ڈیلی اس کو اس کے مطلب اس کی دادا تو نہیں ہے، اس کی دادی ہیں، اس کی تایا ہے، تائی ہیں، ان لوگوں سے ملوانے لے جاتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو رشتوں کا بھی پتہ چلتا رہے۔ اس کی خالہ ہے، ان سے بھی کبھی کبھار ملوانے لے جاتی ہوں، مینس کہ اس کو سوشلائز کرنے کے لیے میں خود ایفرٹ کر رہی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ سکول میں علی مرتضیٰ جو ہے وہ بالکل سیٹ نہیں ہوا۔ میں نے اس کو شہر کا، سٹی کا ہر سکول میں لے کر گئی ہوں، لیکن وہ کہیں پر بھی سیٹ نہیں ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری ماما میرے ساتھ بیٹھے۔ تو ٹیچرز نے بھی مجھے بہت کہا کہ دیکھیں ہم نہیں توجہ دے سکتے، آپ کا بچہ پڑھائی میں فوکس نہیں کرتا، وہ رسپانس نہیں دیتا، وہ چیخیں مارنے لگ جاتا ہے، اسکریمنگ کرتا ہے، اور دوسرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ کچھ ایب نارمل بیہیو کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو اسکول سے نکال لیا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں تم اپنے بچے کو اسکول کیوں نہیں لے کر جاتی؟ یہ تو بالکل نارمل لگتا ہے۔ مجھے پتہ ہے نا کہ میں نے اپنے بچے کے اوپر سٹریس نہیں دینا۔ ویسے بھی آج کل میں مونٹیسری کا ایک ڈپلومہ کر رہی ہوں۔ ماریو مونٹیسری کے مطابق 7 سال کی عمر تک بچے کو پریشر نہیں چاہیے، اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی مرضی کے کام کر لیتا ہے اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر تک اس کی سیٹسفیکشن آپ پوری کریں، اور تب تک آپ اس کو کچھ سمجھائیں گے وہ نہیں سمجھے گا۔ ہاں اگر آپ اس کو کوئی انوائرمنٹ دیں گے، آپ بھی وہی کام کریں گے، تب جا کر وہ کرے گا، لیکن اگر اس کو صحیح غلط کا بتائیں گے تو اس کو صحیح غلط کا پتہ نہیں ہے۔
اس لیے ابھی 7 سال کی عمر تک میں اس کے اوپر بہت ایفرٹ کر رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ظاہر ہے ایز اے مسلم میں اس کے لیے